السلام علیکم، لائیو یہ عادل شاہزیب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان۔ عمران خان کی گرفتاری کے بعد ملک میں سیاسی بے یقینی، افراتفری، جلاؤ گھیراؤ، فوجی تنصیبات پر تحریک انصاف کے شرپسندوں کے حملوں کے باوجود آج سابق وزیراعظم عمران خان کو سپریم کورٹ نے ایک بڑا ریلیف دیتے ہوئے ان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا۔ چیف جسٹس نے سابق وزیراعظم کی آج بنی گالہ جانے کی البتہ درخواست مسترد کرتے ہوئے انہیں آج رات پولیس گیسٹ ہاؤس میں ہی رکھنے اور کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونے کے احکامات جاری کیے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو حکم دیا کہ وہ کیس کی اثر نو سماعت کر کے دوبارہ فیصلہ جاری کرے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس اطہر من اللہ پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے آج اس درخواست کی سماعت کی۔ عمران خان کی کورٹ روم آمد پر چیف جسٹس نے روسٹرم پر بلاتے ہوئے انہیں کہا کہ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی اور خواہش کا اظہار کرتے ہوئے انہیں کہا کہ ملک میں جو پرتشدد مظاہرے ہوئے ہیں اس کی آپ کو مذمت کرنی چاہیے، جس پر عمران خان نے کہا کہ یہاں میڈیا موجود ہے، پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں گرفتار تھا، پرتشدد مظاہروں کا ذمہ دار میں کیسے ہو گیا، میں معذرت چاہتا ہوں جو کچھ ملک میں ہوا، سب سے کہتا ہوں کہ سرکاری املاک کو نقصان نہ پہنچائیں، کسی کرمنل کے ساتھ بھی ایسا نہیں کیا جاتا، مجھے ڈنڈے مارے گئے، میرا موبائل فون لے لیا گیا، مجھے پتہ ہی نہیں ملک میں کیا ہوا، میں نے تو کبھی انتشار کی بات ہی نہ کی۔ اس پر مسٹر جسٹس اطہر من اللہ نے عمران خان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ ایک لیڈر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے کارکنان جو کر رہے ہیں وہ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے آپ اس کے ذمہ دار ہیں، لیکن اس وقت ہمارے سامنے معاملہ صرف ضمانت کا ہے۔ چیف جسٹس نے عمران خان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ دونوں طرف سے بیانیہ شدید ہو چکا ہے، آپ عوام کے حقوق کے امین ہیں، مذاکرات کا آغاز کریں، اس سے امن آئے گا، بے شک آپ کو مخالفین پسند نہ ہوں لیکن ان کے ساتھ بیٹھ کر سیاسی بات چیت کا آغاز کریں۔ اس سے پہلے آج سپریم کورٹ میں سماعت کا جب آغاز ہوا تو چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے یہ کہا کہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ یا نیب جو ہے وہ احاطہ عدالت سے کسی کو گرفتار نہیں کر سکتی۔ عمران خان کی گرفتاری سے عدالتی وقار مجروح ہوا اور ایسے گرفتاریاں ہوئیں تو عدالتوں پر کوئی اعتبار نہیں کرے گا۔ سپریم کورٹ میں ابتدائی کارروائی کے بعد عمران خان کو 1 گھنٹے میں عدالت پیش کرنے کے احکامات جاری کیے گئے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے عمران خان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دینے کے بعد نون لیگ کی سینئر نائب صدر مریم نواز نے ٹویٹر پر انتہائی سخت رد عمل دیتے ہوئے چیف جسٹس کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ آج قومی خزانے کے 60 ارب روپے ہڑپ کرنے والے وارداتیے کو آپ کو مل کر بڑی خوشی ہوئی اور اس سے بھی زیادہ خوشی اس مجرم کو رہا کر کے آپ کو ہوئی۔ ملک کی اہم ترین اور حساس تنصیبات پر حملوں کے سب سے بڑے ذمہ دار چیف جسٹس ہیں جو ایک فتنہ کی ڈھال بنے ہوئے ہیں اور ملک میں لگی آگ پر تیل چھڑک رہے ہیں۔ آپ چیف جسٹس کا منصب چھوڑ دیں اور اپنی ساس کی طرح تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کریں۔ آج وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اور وزیر دفاع خواجہ آصف نے سپریم کورٹ کے ججز پر براہ راست تنتے ہوئے تند و تیز پریس کانفرنسز کی جس کی گونج عدلیہ میں بھی سنائی دی۔ جو ریاست کے اوپر بندوق اٹھا کر حملہ آور ہے اس کو آپ ریلیف دیں گے تو پھر تمام کچہریاں بند کر دیں، عدالتیں بند کر دیں، تھانے بند کر دیں، کوئی اس ملک کے اندر نہ قانون ہو نہ عدالتیں ہوں۔ اگر دہشت گردوں کو، مسلح جتھوں کو، اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں رویہ ایک شخص کا، اس سلسلے کو اگر یہاں نہ روکا گیا، اگر اس سلسلے کو یہاں نہ بند کیا گیا تو نہ آپ اس سے محفوظ رہیں گے، اس شر سے، اس فتنے سے، اور نہ ہم اس سے، یا 22 کروڑ عوام اس سے محفوظ۔ اور اگر میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ ریلیف آج عمران خان کو ملا تو یہ عدالتوں کی طرف سے 22 کروڑ عوام کو لائسنس ٹو کل ہوگا۔ کل کو اگر ججز کے گھروں میں گھس کر کوئی شخص آگ لگائے گا، اور میں پیشن گوئی کر رہی ہوں، آپ کریں فیصلہ اس کے خلاف۔ مجھے 12 دن جو ہے زمین کے اوپر انہوں نے 2 کمبل دے کے لٹا دیا جیل کے اندر، میں نے تو کوئی شکایت نہیں کی، لیکن اب تو ریسٹ ہاؤس میں فیسلٹیز کا بھی پوچھا جاتا ہے کہ جہاں پہ ان کو رات رکھا جا رہا ہے وہاں پہ فیسلٹیز کیا ہے۔ یہ اس ملک میں 2 معیار کیوں ہیں؟ یہ ہر جگہ 2 معیار ہیں، عام زندگی میں بھی 2 معیار ہیں، قانون کے بھی، آئین کے بھی، ہر کسی چیز کے 2 معیار ہیں۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کے چیئرمین وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے میڈیا ٹاک کرتے ہوئے یہ کہا کہ GHQ پر حملہ ایک کالعدم تنظیم تحریک طالبان نے اس سے پہلے کیا تھا اور اب ایک حملہ تحریک انصاف نے کیا ہے۔ ایک حملہ بلوچستان میں قائد اعظم کے گھر پر کالعدم BLA نے کیا تھا اور اب ایک حملہ لاہور میں جناح ہاؤس پر PTI نے کیا۔ ایک تحریک طالبان پاکستان نے GHQ پہ حملہ کیا ہے اور دوسرا پاکستان تحریک انصاف۔ بلوچستان میں جناح کے گھر پہ BLA نے حملہ کیا ہے اور اس کے بعد لاہور کا جناح ہاؤس پہ پاکستان تحریک انصاف نے حملہ کیا ہے۔ میں نے وارن کیا تھا کہ آپ لوگ پنجاب کا الطاف پیدا کر رہے ہو،
میں نے کہا یہ سیاسی دہشت گرد ہے. آخری بندہ ہوگا جو آپ کے اس قسم کی باتیں کے حمایت کر سکتا ہوں کہ کوئی سیاسی جماعت کا پہ پابندی ہو. اصولی طور پہ میں ان چیزوں کی حمایت نہیں کرتا ہوں. بڑی سخت مذمت کی بلاول نے پی ٹی آئی کی اور عمران خان کی، لیکن ایک بات انہوں نے کی کہ اس تحریک انصاف پر جو پابندی کی بات ہو رہی ہے اس کی وہ حمایت نہیں کریں گے. دوسری جانب تحریک انصاف کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کی گرفتاری کا سلسلہ آج بھی جاری رہا. وائس چیئرمین تحریک انصاف کے شاہ محمود قریشی کو صبح گلگت بلتستان ہاؤس، اعجاز چودھری اور علی محمد خان کو سرینا چوک سے گرفتار کیا گیا. فواد چودھری کو گزشتہ رات سپریم کورٹ کے باہر سے گرفتار کیا گیا. اسد عمر، سابق گورنر عمر چیمہ، علی زیدی، ملیکہ بخاری، جمشید چیمہ، مسرت جمشید چیمہ وہ اس وقت زیر حراست ہیں، جبکہ عماد اظہر، یاسمین راشد وغیرہ، سلیم اقبال، ان کی بھی گرفتاری کی کوششیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں. وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کو نقص عامہ کی صورتحال کے پیش نظر جی بی ہاؤس میں نظر بند کر دیا گیا ہے. دوسری جانب گزشتہ روز آئی ایس پی آر کے سخت رد عمل کے بعد جس میں یہ کہا گیا تھا اس پریس ریلیز میں کہ 75 سالوں میں پاکستان کے دشمنوں نے فوج کے ساتھ وہ نہیں کیا جو کہ ایک مخصوص پارٹی نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے جو ہے وہ کیا ہے. اب تحریک انصاف نے اس کا رد عمل دیا ہے اور ان کے بقول آئی ایس پی آر کا اعلامیہ زمینی صورتحال کے ادراک پر مبنی نہیں اور انتخابات میں مداخلت اور دھاندلی سے بچانے کے لیے عوام کے حق حاکمیت پر ڈاکے کے مخالف ہے. ہماری جو جدوجہد ہے وہ اس کے لیے ہے. اعلامیہ میں مزید کہا گیا کہ پی ٹی آئی پرامن، غیر متشدد اور آئین اور قانون پر کاربند رہ کر مقاصد کے حصول پر یقین رکھتی ہے اور ہمیشہ آئین اور قانون سے انہوں نے انحراف نہیں کیا. ملک کی کشیدہ صورتحال کے پیش نظر شہباز شریف نے قومی اسمبلی کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا ہے، جس میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی طلب کر لیا ہے. کابینہ کا اجلاس بھی ہونا ہے، اہم فیصلے ہونے ہیں. یہ معاملہ کس طرف جائے گا؟ ہمیں جوائن کیا ہے وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ نے، لیکن ان کے ساتھ گفتگو کے آغاز سے پہلے ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج جو پی ٹی آئی کی پریس ریلیز جاری ہوئی ہے کہ غیر متشدد سیاسی جماعت ہے پی ٹی آئی، لیکن گزشتہ 2 دنوں میں پی ٹی آئی کے کارکنان نے جو کیا اس سے ایسا بالکل نہیں لگ رہا. اس سے لگ رہا یہ ہے کہ باقاعدہ ایک منظم طریقے سے پرتشدد کاروائیاں کی گئی. تو ناظرین تمام معاملات پر گفتگو کرتے ہیں. ایک بریک کے بعد ہمیں وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ جوائن کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے تمام معاملات آپ کے سامنے رکھے اور اس وقت وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مریم اورنگزیب صاحبہ آج جو کچھ ہوا اس پہ بھی بات کرتے ہیں. آپ کا ایک کلپ بڑا وائرل ہو چکا ہے، آپ نے بڑی دھواں پریس کانفرنس کی اور اس میں آپ نے یہ کہا کہ جی آپ پیشن گوئی کر رہی ہیں کہ ججز کے گھروں میں بھی گھس کر اس طرح سے پھر آگ لگے گی. اب اس کو بالکل ایسے انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ آپ باقاعدہ سے دھمکی دے رہی ہیں سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو. پھر آپ نے یہ بھی کہا اگر ریلیف دے دیا گیا تو پھر یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. وہ ریلیف بھی مل گیا، ریلیف پہ بھی آپ کا تبصرہ لیں گے، لیکن یہ کیسے آپ پیشن گوئی کر سکتی ہیں کہ ان کے گھر میں آگ لگے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا وہ عادل آپ نے یہ سوال مجھ سے کر لیا. میں نے پریس کانفرنس کی اور میں نے پریس کانفرنس میں 2 باتیں کی. میں نے یہ بات کی کہ جس طرح کورٹ کمانڈر کے گھر کے اندر گھس کر ان کی فیملی کے ہوتے ہوئے ان کے گھر کو جلا دیا گیا، جو جنا ہاؤس بھی تھا، اس طرح اگر میرے یا چیف جسٹس یا جج حضرات کے گھروں میں گھس کر ان کی فیملی کے ہوتے ہوئے گھروں کو آگ لگائی جائے گی تو کیا اسی طرح کا ریلیف سپریم کورٹ سے اس شخص کو ملے گا؟ ایک بات میں نے یہ کی. اور دوسری بات میں نے یہ کی کہ اگر اس قسم کے جتھوں کو، مسلح جتھوں کو، دہشت گردی کو، ملک دشمنی کو اور اس رویے کو اگر آج سپریم کورٹ سے حوصلہ افزائی ملتی ہے تو اگر آپ ان کے خلاف فیصلے دیں گے تو کل یہی موب آپ کے گھروں کے اوپر بھی اٹیک کرے گا اور نہ میرا گھر محفوظ ہوگا اور نہ آپ کا گھر محفوظ ہوگا. یہ 2 باتیں میں نے پریس کانفرنس میں کی جو پریس کانفرنس کے اندر موجود ہیں اور لائیو موجود ہیں. اور میں نے یہ بات بالکل آئی اسٹینڈ ود مائی اسٹیٹمنٹ آلسو عادل کہ اگر آپ اس قسم کی موب مینٹیلٹی کو، اس قسم کے مائنڈ سیٹ کو آج حوصلہ افزائی دیں گے کہ اس کو انڈورس کریں گے تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہی موب مینٹیلٹی وہ ہے جو پھر کہتی ہے اوے زیبا جج میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. پھر یہ جب سپریم کورٹ کے وارنٹ یا کورٹس کے وارنٹ لے کے زمان پاک پولیس پہنچتی ہے تو پھر پیٹرول بم سے ان کا استقبال ہوتا ہے. پھر نہ کوئی ہڈی بچتی ہے پولیس کی، نہ وین بچتی ہے، نہ سر بچتا ہے.
جس وقت جوڈیشل کمپلیکس میں اس کو بلایا جاتا ہے تو نہ کوئی کھڑکی بچتی ہے، نہ کیمرہ بچتا ہے، نہ دروازہ بچتا ہے. پھر جب اس کو گرفتار کیا جاتا ہے تو نوکری نہیں بچتی. تو یہ ہوتی ہے بلیٹنٹ دھمکی، یہ ہوتی ہے بے توقیری، یہ ہوتی ہے عدالتوں کی توہین. میں نے یہ کہا کہ اچھا مجھے مریم صاحبہ یہ بتائیے، یہ دیکھیں چیف جسٹس صاحب نے، آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ کیسے یہ جو 2 دن جو تشدد ہوا وہ انڈوز اس کو کیسے کر رہے ہیں؟ ان کے پاس تو کیس ہی کچھ اور تھا. وہ تو یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ تھی قانونی تھی غیر قانونی تھی. انہوں نے قرار دیا غیر قانونی تھی، بلکہ انہوں نے تو عمران خان صاحب سے کنڈمنیشن کروائی. یہ 2 دنوں میں سب کچھ ہوا، تو وہ کیسے انڈوز کر رہے ہیں اس فیصلے سے؟ دیکھیں بات یہ ہے عادل کہ پاکستان کی قانونی تاریخ میں نیب کے جسمانی ریمانڈ پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی لافل لیگل گرفتاری ڈیکلیریشن کے آرڈر کے بعد، احتساب عدالت کے قانونی گرفتاری کے آرڈر کے بعد، اگر اس گرفتاری کے بعد اس طرح استقبال ہوگا اور جج صاحب چیف جسٹس صاحب نے کہا ہمیں بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر. ایک ملزم مجرم 60 ارب کے قومی خزانے کے ایلیگیشن کے اوپر نیب کے انڈر انویسٹیگیشن ہے. 28 گھنٹے میں اس کو ریلیف دے کر رہا کر کے نیب کی تاریخ میں، عدالت کی تاریخ میں ایسا ریلیف اتنی جلدی فاسٹسٹ ریلیف نہیں ملا. تو پھر میں نے یہ بھی کہا کہ اس گرفتاری کے بعد پھر جس قسم کی وائلنس کو انسائٹ کر کے اسٹیٹ بلڈنگز کو، ایمبولینسز کو، ہسپتالوں کو، اسکولوں کو، ماسک، مریضوں کو ایمبولینسز سے نکال کے سڑکوں پہ پھینک کر ایمبولینسز جلائی گئی، برجز جلائے گئے، میٹرو اسٹیشنز جلائے گئے، میٹرو بسز جلائی گئی، مسجدیں جلائی گئی. تو پھر اگر ان رویوں کو اکاؤنٹیبل نہیں ہوں گے تو پھر کل مریم اورنگزیب اگر یہ کرے گی یا پاکستان کا کوئی شہری ایسا کرے گا تو جو آج ریلیف یا جو آج رعایت عمران خان صاحب کے ساتھ برتی جائے گی، اتنا تو پوچھتے کہ یہ سب کچھ کیوں کرایا. وہ کہہ رہے میں نہیں کرایا. وہ تو انہوں نے پوچھا نا. مریم صاحبہ دیکھیں، جو مریم نواز صاحبہ کی بھی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ملک کی اہم ترین اور حساس تنصیبات پر حملوں کے سب سے بڑے ذمہ دار چیف جسٹس صاحب ہیں. انہیں چیف جسٹس کا منصب چھوڑنا چاہیے، اپنی ساس کی طرح تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کریں. اور اسی کے ساتھ میں اپنا سوال دوبارہ سے دہراتا ہوں کہ انہوں نے تو مذمت کروائی عمران خان سے، اور انہوں نے تو فیصلہ یہ دیا کہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ غیر قانونی ہے. انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ جو تشدد ہوا ہے وہ بالکل درست ہوا ہے. نہیں، دیکھیں میری بات سنیں، گندی شلواریں سپریم کورٹ پہ لٹکا دے تو صادق اور امین ہے. جج کے وارنٹ کو ڈیفائی کر کے پولیس پہ حملہ آور ہو جائے، جو پولیس کورٹ کا وارنٹ لے کر گئی تھی. جوڈیشل کمپلیکس کے اندر حملہ آور ہو جائے، جتھے لے آئے کلاشن کوفوں کے ساتھ، بندوقوں کے ساتھ عدالتوں میں آ جائے. اوے زیبا جج میں تجھے چھوڑوں گا نہیں اگر مجھے ساتھ کچھ ہوا تو یہ سزائیں نہیں ملنی چاہیے ان باتوں کے اوپر. نہیں، وہ تو جب وہ مقدمہ لگے گا تو سزا ملے گی نا. اب تو آپ نے تو ابھی تک عمران خان صاحب کے خلاف یہ مقدمہ ہی نہیں بنایا. 2 دنوں میں جو کچھ ہوا ہے، آکسفورڈ اور سوو موٹو نوٹسز کدھر گئے؟ کیا 3 دن ملک جل رہا تھا، ریاستی ریاستی بلڈنگز جل رہی تھیں، عمارات جل رہی تھیں، ہاسپٹلز جل رہے تھے، اسکول جل رہے تھے، ایمبولینسز جل رہی تھیں، تو چیف جسٹس آف پاکستان سوو موٹو نوٹس نہیں لے سکتے تھے؟ یہ ویلڈ آپ کا بالکل آرگیومنٹ ہے، انہیں لینا چاہیے تھا چیف جسٹس صاحب کو. لیکن اگین مریم صاحبہ یہ ایک الگ موضوع ہے. آپ ان کے فیصلے پر بالکل تنقید کر سکتی ہیں، لیکن میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آج جو انہوں نے فیصلہ کیا، جس پر اگین تنقید بھی ہو رہی ہے کہ آپ کیسے کس کو رہا بھی کر سکتے ہیں اور پھر اپنی کسٹڈی میں بھی رکھ سکتے ہیں، اور ان سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی. یہ بڑی اس پر چیف جسٹس صاحب پر تنقید ہو رہی ہے، وہ اپنی جگہ پہ. لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ نے عمران خان صاحب پہ مقدمہ ہی کوئی نہیں کیا کہ 2 دنوں میں یہ جو کچھ ہوا، تو چیف جسٹس ان کو کیسے ان کے سامنے وہ کیس ہی نہیں ہے. کیس تھا گرفتاری قانونی ہے غیر قانونی ہے، انہوں نے کہا غیر قانونی ہے، بات ختم. عادل، ریاست جس کا نام ہے نا، جس کو آج ہم کہہ رہے ہیں اس پہ حملہ آور ہے یہ مسلح جتھے، جو ریاست ہے وہ ریاست گورنمنٹ ہے، پارلیمنٹ ہے اور جوڈیشری ہے.
اور اگر گورنمنٹ ملک میں لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرنے کی یا اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کرے گی، اور اگر اس طرح عدالتوں سے ریلیف ملے گا. آپ کو یاد ہے 25 مئی کو جب لانگ مارچ لے کر آ رہے تھے تو سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ H9 کے میدان میں یا پارک میں یہ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، اور عمران خان ریڈ زون کی طرف اپروچ کر رہے تھے تو چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ شاید ان کو خبر نہیں ملی ہوگی کہ ہم نے ان کو روک دیا. دیکھیں یہ ہر بندہ، عمران خان صاحب اب ذہنی طور پر یہ سمجھتے ہیں اور یہ تاثر ہے ان کے لیے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انٹچبل ہے، وہ اس کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا، کیونکہ 4 سال جب اس کے خلاف میڈیا نے بات کی تو میڈیا جیل کے اندر تھی، سزائے موت کی چکی کے اندر تھی، پسلیاں تلوا رہی تھی، ناک کی ہڈیاں تلوا رہی تھی، گولیاں کھا رہی تھی. جب سیاسی مخالفین ان کے خلاف بات کر رہے تھے تو سب جیلوں میں تھے. صبح آتی تھی وزیر پریس کانفرنس کرتا تھا کہ آج فلانا آدمی جیل میں ہوگا، اور پوری کی پوری اپوزیشن لیڈر سب جیل کے اندر، زبان بندی، سائلنسنگ، اور میں مرزا یار پھرے سنجیاں وہ جن گلیاں تھے. وہ ان کو عادت ہے، وہ اختلاف رائے کو، ایک منافی رائے کو یا ان کی مرضی کے بغیر کوئی بات ہو وہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں. اور میرا جو آج کا بیان تھا جو میں دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتی ہوں، وہ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ اگر اس موب مینٹیلٹی کو، اس رویے کو، اس انتشار کو، اس فتنے کو اور اس مائنڈ سیٹ کو اگر آج آپ نے ریلیف دے دیا اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہوئی تو یہ اگر آپ ان کے خلاف فیصلے دیں گے، ان کی مرضی کے خلاف فیصلے دیں گے تو پھر نہ آپ بچیں گے نہ میں بچوں گی. جی مریم اورنگزیب صاحبہ ایک بریک مجھے لینی ہے ناظرین، اس کے بعد وفاقی وزارت سے یہ گفتگو جاری ہے. ویلکم بیک ناظرین، وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے. مریم صاحبہ اب مجھے یہ بتائیں 2 دنوں میں جو کچھ ہوا ایبسولوٹلی کنڈیمیبل، بڑی کھل کے سب نے اس کی مذمت کی. اب وے فارورڈ کیا ہے؟ ایک تو کیا پی ٹی آئی کو جس طرح سے کہا جا رہا ہے، مولانا صاحب کی بھی یہ رائے ہے، آپ کے باقی اتحادیوں کی بھی، پیپلز پارٹی کے علاوہ، کہ تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے، کیا اس پر کوئی بات ہوئی ہے؟ اس کا ارادہ ہے حکومت کا ایسا سٹیپ، ایکسٹریم سٹیپ لینے کا؟ دیکھیں عادل، پہلے تو پاکستان تحریک انصاف کو یہ خود انٹروسپیکشن کرنی چاہیے، لیکن وہ کر نہیں سکتے کیونکہ فاشزم اور فاشسٹ لوگ جو ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. یہ ایک مائنڈ سیٹ جو ہے نا، اور اس کو جب تقویت ملتی ہے تو وہ اور بھی زیادہ مضبوط اور طاقتور ہوتا ہے وہ مائنڈ سیٹ. دیکھیں اگر کوئی سیاسی کارکن کسی بھی جماعت کا ہو، جب وہ ملک کے حساس املاک، عمارتیں، میری بات سنیں نا، کہ یہ سیاسی جماعت ہے کہ جو مریضوں کو ایمبولینس سے گھسیٹ کے سڑکوں پہ ڈال کے ایمبولینس جلا دے؟ کیا یہ سیاسی پروٹیسٹ ہے کہ وہ ہسپتال سروسز ہاسپٹل جلا دے، ریڈیو پاکستان جلا دے، گاڑیوں کے شو روم جلا دے، اسکول جلا دے، ہسپتال جلا دے؟ یہ رویہ کسی جمہوری مائنڈ سیٹ، کسی سیاسی جماعت کا آپ نے آج سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ کسی کا دیکھا ہے؟ یہ عمران خان کا کے علاوہ کسی کا دیکھا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا محمد نواز شریف صاحب when he was ousted from office in 2017، مجھے یہ بتائیں کہ وہ ملک کی تاریخ میں اگر کوئی ایک لیڈر 3 دفعہ منتخب ہو کر وزیر اعظم بنا ہے تو وہ نواز شریف بنا ہے. اور وزیر اعظم تب بنتے ہیں جب ملک کی اکثریت ان کو ووٹ دیتی ہے، اور 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم یہ ایویڈنس ہے خود ہی کہ وہ موسٹ پاپولر لیڈر آف دس کنٹری ہے، ان دس ریجن ہے. جب ان کو نکالا، اور وہ اس مقدمے پہ نکالا جس کے خلاف آج گواہیاں وہ لوگ دے رہے ہیں جنہوں نے یہ فیصلے دیے تھے کہ یہ غلط فیصلہ تھا. ٹھیک ہے، تو مجھے بتائیں وہ جانتے تھے نا کہ یہ غلط فیصلہ. تو ان سے جب سوال پوچھے، جب مریم نواز شریف صاحبہ اور وہ نیب کی عدالت میں آتے تھے صبح لاہور سے اسلام آباد پہنچتے تھے، کتنے ہسپتال جلے، کتنی ہمارے لیے مشکل تھا یہ کال دینا. اس وقت بڑا غم و غصہ تھا ہمارے فالوور میں، ہمارے کارکن میں، دکھ تھا. ایک ایسی کیفیت سے وہ گزر رہے تھے کہ ایک افسوس کی کیفیت تھی. کتنی ایمبولینسز جلی، کتنی موٹر ویز جلی، کتنی میٹروز جلی، کتنے بریجز جلے، ماسک جلی، ہسپتال جلے. وہ اور آپ کو یاد ہوگا یہاں سے وہ گئے تھے جی ٹی روڈ کے اوپر پروٹیسٹ. وہ تھا احتجاجی اور پبلک رسپانس، وہ تھا سیاسی رد عمل کہ پورا جی ٹی روڈ عوام کے ساتھ بھرا ہوا تھا اور اس کے باوجود ایک گملہ نہیں ٹوٹا تھا.
کیونکہ جس موٹر وے سے، جس میٹرو سے، جس کو آج یہ جلا رہے ہیں، وہ اس نواز شریف نے بنائی نہیں، وہ اس ملک کو بنانے والوں میں سے. لیکن جو پارٹی کے عناصر، جو لوگ اس قسم کی کھلی دہشت گردی کریں گے، اس قسم کی ملک دشمنی کریں گے، اس طرح لوگوں کے جان و مال، جن کو کل مریضوں کو نکالا ہے، ان کی حفاظت حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. جن کو ماسک جلائی ہے، جن اسکولوں کو جلایا ہے، جن بچوں کی جانیں خطروں میں ڈالی ہیں، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے. جو شخص یہ کرے گا، جو مائنڈ سیٹ یہ کرے گا، جو یہ عناصر کریں گے، جو قانون ہے اس کے مطابق سخت سے سخت سزا دی جائے گی. یہ گورنمنٹ کا ڈیسیجن ہے، یہ پالیسی ڈائریکٹیو ہے، اور یہی کابینہ نے منظور کیا تھا. نہیں، لیکن بڑا لمبا چوڑا آپ نے جواب دیا. میرا سوال بڑا سمپل تھا، کیا تحریک انصاف پر پابندی لگ سکتی ہے؟ کیونکہ یہ فیصلہ گورنمنٹ نے کرنا ہے. اس میں کافی دفعہ جب فورن ایجنٹ پکڑا گیا تھا اور جب فورن فنڈنگ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا تھا، یہ بحث تب بھی اٹھی تھی کہ وہ جماعت جو دوسرے وہاں سے پیسے انلیگل لائی، آفس ہولڈرز، آفس بوائز کے اکاؤنٹس پہ لائی، ڈکلیئرڈ نہیں ہے، اوورسیز سے لائی، غیر ملکیوں سے لائی، ڈفرینٹ کنٹریز سے لائی، اس نے ڈکلیئر نہیں کیا. تب بھی کیبنٹ کے اندر یہ آیا تھا اور اس پہ الیکشن کمیشن کا بھی فیصلہ موجود ہے، اور جس میں عمران خان صاحب مفرور ہیں ابھی تک جواب دینے میں. تو اس وقت بھی آیا تھا، اس وقت بھی یہ تمام آپ دیکھ رہے ہیں ایک کانڈکٹ ایک شخص کا، ایک جماعت کا، اس کے اندر تمام لوگ اس کے اندر انوالوڈ ہیں. تو یہ بحث بار بار ڈفرینٹ میٹنگز کے اندر آتی ہے، لیکن کوئی سیاسی جماعت یا کوئی جمہوری حکومت نہیں چاہتی کہ کوئی اور سیاسی جماعت، اگر وہ سیاسی جماعت ہے، اگر وہ جمہوری رویہ رکھنے والی جماعت ہے، اس کو بین کیا جائے. اس لیے یہ تحریک انصاف کو سوچنا پڑے گا، یہ ان کو انٹروسپیکشن کرنی پڑے گی کہ کیا انہوں نے یہی طرز عمل رکھنا ہے. اگر یہی طرز عمل رکھیں گے اور جان بوجھ کر رکھیں گے، انٹینشنلی رکھیں گے، ڈیفائی کریں گے قانون کو ہاتھ میں لیں گے، اسی طرح ریاست کے اوپر حملہ آور ہوں گے، تو اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. اور وہ کانسیکوینسز جو ہیں وہ پابندی لگنے کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں. یہ فیصلہ لیڈرشپ نے، گورنمنٹ نے، کیبنٹ نے، اور وہ کرنا ہے. میں کوئی اس کے اوپر کامنٹ نہیں کروں گی. اور ایک سیاسی کارکن کے ہونے کی حیثیت سے ذاتی طور پہ کسی بھی سیاسی جماعت، اگر وہ سیاسی جماعت ہے، اگر وہ اپنے آپ کو سیاسی جماعت سمجھتی ہے، تو اس کو اپنے کنڈکٹ کے ذریعے وہ اگزامپل سیٹ کرنی پڑے گی. تو کوئی سیاسی جماعت یہ نہیں چاہتی، کوئی جمہوری حکومت یہ نہیں چاہتی کہ وہ دوسری کسی بھی سیاسی جماعت کو کالعدم یا اس پہ پابندی لگائے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا یہ بتائیے گا کہ دیکھیں 3.5 سالوں میں آپ کی جماعت کو زبردست طریقے سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا گیا، اور میں یہ بات اکثر کرتا رہتا ہوں کہ ہمیں اپنے شوز کے لیے پی ایم ایل این کے لیڈرز نہیں ملتے تھے، سب کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیا تھا. آج تحریک انصاف کا کوئی لیڈر جو ہے، بڑے کم 1 یا 2 لوگ ہیں، ہمیں آج نہیں مل رہے ان کے مہمان، کیونکہ سب جیلوں میں ہیں اس وقت. یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ریفلیکٹ ہو رہا ہے، کیونکہ دیکھیں اگر تو انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے جو 2 دنوں میں، اگر وہ انوالو ہے بالکل ان کو سزا دیں. لیکن ایسے بھی ان میں لوگ ہیں، علی محمد خان یا ملیکہ بخاری، یعنی سیکنڈ ٹیئر کے بھی ان کے لوگوں کو اریسٹ کر دیا گیا ہے، جس سے ریفلیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ان کو خاموش کرنے کے لیے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ حکومت بنا رہی ہے. دیکھیں عادل، آپ کو دونوں میں ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا. ہم لوگوں کو اریسٹ کیا گیا تھا جھوٹے ایلیگیشنز پہ، کیسز پہ، کرپشن کیسز کے اندر، اور اس میں ہم نے عدالت میں اپنا مقدمہ لڑ کر میرٹ کے اوپر بیلز لے کر سرخرو ہوئے. ان کے بس پولیٹیکل وکٹم، آپ کو رانا ثناء اللہ صاحب کا کیس یاد ہے نا؟ آپ کو شاہد خاقان عباسی کا، شہباز شریف صاحب کا، مریم نواز کا، حمزہ شہباز کا، سلمان رفیق، سعد ربیع، میں کس کا نام لوں، خواجہ آصف، عرفان صدیقی کو کرائے کے گھر کے مقدمے پہ گرفتار کر لیا، اس کے بعد اڈیالہ سے چھوڑا پچھلے دروازے سے پیٹرول پمپ کے اوپر. ٹھیک ہے، وہ دن ہم نے دیکھے ہوئے اور ہم نے بھگتے ہوئے. اور اگر ہم چاہتے کہ ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن کریں تو 14 مہینے بعد ہم نے اریسٹ نہیں کرنا تھا. اور اگر ہم چاہتے کہ ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن کریں تو ہم نیب کے قانون کو بدلتے نا، جو یہ کہہ رہے تھے کہ این آر او لے کر چیلنج کیا ہوا ہے سپریم کورٹ میں، جس کے سب سے بڑے بینیفیشری عمران خان صاحب خود ہے. اگر ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں بلیو کرتے تو سب سائفر کا کاغذ لہرایا تھا اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا ووٹ آف کانفیڈنس کا، تو یہ بیہائنڈ دا بارز ہوتے وہ، اور وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ ہوتی کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا. تو اگر ہمارے کسی بھی طرح سیاسی انتقام ہوتا
یا یہ تاثر بھی ہوتا تو میں پریس کانفرنس کرتی, اور جس طرح شہزاد اکبر اور ان کے وزراء کرتے تھے کہ آج یہ وکٹ گرے گی, آج نیب اس کو گرفتار کرے گی, آج فلانی وکٹ گرے گی, آج اس کو ہیروئن کا مقدمہ ڈالا جائے گا, آج وہ ڈرگ ڈیلر ہے, تو وہ اس قسم کا کوئی رویہ آپ کو موجودہ حکومت سے نظر آیا؟ یہ نیب کا اریسٹ ہے, 60 ارب کی ڈاکہ ہے. نیب جوڈیشل لیگل ریمانڈ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور احتساب کی عدالت سے لیا ہوا ہے. عمران خان صاحب گرفتار ملزم ہیں اس وقت, جنہوں نے اپنا جواب دینا ہے. اور یہ اگر نواز شریف 40 سال کا جواب دے سکتا ہے, اپنی بیٹی کے ساتھ گرفتار ہو سکتا ہے, اپنے بچوں بہنوں کے گھروں پر یہ گھس کر ان کے 4 دیواری کے اندر ان کو اریسٹ کرتے تھے, تو پھر عمران خان صاحب is also answerable to the court, is answerable to the law of land. ٹھیک, مجھے مریم صاحبہ یہ بتائیے گا اب کل آپ ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں؟ کل کیا یہ بھی ہے کہ ان کو کسی اور مقدمے میں گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کل اثر نو اپنے فیصلے کو ریویو کر کے یہ کہتی ہے کہ ان کی گرفتاری غیر قانونی تھی, عمران خان صاحب کو ریلیز کر دیا جاتا ہے, کورٹ کے باہر سے انہیں کسی اور مقدمے میں بھی اریسٹ کیا جا سکتا ہے, ایسا کوئی انٹینشن آپ کا ہے؟ ویسے تو کوئی ایسا مقدمہ ہے نہیں جس میں ان کو اریسٹ کیا جا سکے, تو کیا کہیں گے آپ اس پر؟ قبل از وقت ہوگا عادل کہ کیسے اسلام آباد ہائی کورٹ اپنا ہی فیصلہ ریویو کر کے چینج کرتی ہے. اسلام آباد کا کورٹ میں ریفر ہوا ہے, سب جوڈس ہے. لیٹس سی واٹ اسلام آباد ہائی کورٹ ہیز ٹو سے اباؤٹ اٹس اون ڈیسیژن which has declared the arrest legal and lawful. تو ابھی تو وہ دیکھنا ہے, لیکن جیسے میں نے پہلے کہا, نہ پہلے گورنمنٹ نے اریسٹ کیا تھا, نہ اب گورنمنٹ کسی بھی اس طرح کے اس میں بلیو کرتی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم نیب نے اریسٹ کیا تھا, نیب میں انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں, ان کے جواب کسی کا نہیں دیتے, پیٹرول بم سے استقبال کرتے ہیں جواب لوگ. تو یہ اداروں کا کام ہے, نیب کا کام ہے, وہ کیا سمجھتی ہے, کیا کیس ہے, انڈر انویسٹیگیشن ہے, انڈر ٹرائل ہے, وہ اس کی اسٹریٹجی ہوئے گی. جیسے میں نے پہلے کہا کہ گورنمنٹ کا نہ اس اریسٹ سے کوئی تعلق ہے اور نہ کوئی اس سے واسطہ ہے. آج کے فیصلے کے خلاف کوئی ریویو لینے کا فیصلہ ارادہ ہے آپ کا؟ ابھی تک تو ایسی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی. لیگل ٹیم ہے, گورنمنٹ ہے, لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس اریسٹ میں بھی گورنمنٹ ڈڈ ناٹ پلے اینی رول. نیب نے فورس مانگی جو اکارڈنگ ٹو نیب لا گورنمنٹ کو پرووائڈ کرنی ہے. نیب کے اندر کیس ہے, القادر ٹرسٹ کے ٹرسٹی ہیں مسٹر عمران اینڈ ہز وائف, ہی ہیز ٹو آنسر فار 60 بلین جو کہ سرکاری قومی خزانے کا پیسہ ہے, وہ انہوں نے جواب دینا ہے. انہوں نے توشہ خانہ کا جواب دینا ہے, انہوں نے ٹیرین کے والد ہونے کا جواب دینا ہے, انہوں نے فورن فنڈنگ کا جواب دینا ہے. یہ تو جواب ان کو دینے پڑیں گے. مریم صاحبہ, حالات جس طرح سے اس وقت ہیں, آج تو کافی انڈر کنٹرول رہے, لیکن جس طرف معاملات جا رہے ہیں, کیا ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے ملک میں؟ ایسی کوئی ڈسکشن جن میٹنگز میں یا میں ہوں, اور میرے خیال میں حالات بالکل معمول کے مطابق چل رہے ہیں. ایک موب سڑکوں پہ نکلا تھا, ایک جتھے چند 100 کے مسلح جتھے نکلے تھے, ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے. جو اسکولوں پہ, ہسپتالوں پہ, بچوں پہ, مریضوں پہ اٹیک کرے گا اس کے قانون کے مطابق کارروائی ہو رہی ہے. دا بزنس از ایز یوزول ناؤ, الحمدللہ سارا پیس از ریٹینڈ. جہاں جہاں یہ موبس تھے ان پر قابو پا لیا ہے. تو آئی ڈونٹ سی کہ کوئی ایسی صورتحال ہے. ایوری تھنگ از بزنس ایز یوزول الحمدللہ. اینڈ پولیس نے تمام خطرات کو مول لیتے ہوئے, مطلب میں 3 دن پہلے کا عمران خان کا ٹویٹ دیکھیں تو وہ آئی جی کو اسٹریٹ دھمکی دے رہا ہے, اسٹریٹ. اور اب عدالت جاتے ہیں کالی بالٹی منہ پر لے کر, تو اگر آپ کو قتل کا کوئی خطرہ یا کوئی بندہ آپ کے خلاف قتل کا منصوبہ دے رہا ہے تو ایویڈنس لے کر جائیں نا یار. ویڈیو پیغامات, ٹویٹر اور ان کے ذریعے آپ کہہ رہے ہیں مجھ پہ کوئی قتل کر رہا ہے, کل کو میں آپ پہ الزام لگا دوں, آپ میرے پہ الزام لگا دیں, اور ایویڈنس آپ کے پاس ہو نا. جیسے کہتے ہیں کہ میں تو ان کو چور چور اس لیے کہتا تھا کہ باجوہ صاحب کہتے تھے کہ سارے چور ہیں, تو خود تم لوگوں کے ساتھ کیا کرتے رہے پھر. تو عمران خان صاحب, I have no words to say what I want to say because this is national media, بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, so I want to limit myself to the ethics of the national media. چلیں شکر ہے کہ کوئی تو وزیر اطلاعات ایسی ہے جو کہہ رہی ہے ٹی وی پر کہ میں اس وقت گزارا کر رہی ہوں, ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہی ہوں. ورنہ تو آپ کی پریس کانفرنس دیکھ کے بہت سے لوگوں نے کہا کہ آج آپ نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ نہیں کیا. جو چیف جسٹس کے بارے میں آپ نے کہا وہ تو چلے آپ تفصیلی جواب دے چکی ہیں. آخر میں مریم صاحبہ,
12 अगस्त को टेन्योर ख़त्म हो रहा है नेशनल असम्बली का, 12 अगस्त को ही डिज़ोल्व करेंगे या उससे एक आध दिन पहले करेंगे? मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि अगर 12 को ऑटोमेटिकली तहलील हो जाती है, कौमी असम्बली ख़त्म हो जाती है उसकी मुद्दत, तो फिर 60 दिनों में इलेक्शंस करवाने हैं। एक दिन पहले भी अगर प्राइम मिनिस्टर साहब डिज़ोल्व कर देते हैं तो 90 रोज़ में फिर इंतखाबात होंगे। क्या हम श्योर हैं कि एक्सटेंड नहीं की जाएगी असम्बली की मुद्दत, इमरजेंसी को बहाना बनाकर, इकनॉमिक इमरजेंसी को बहाना बनाकर, और डिज़ोल्व करके और सीधा सीधा इंतखाबात में जाएंगे आप? देखिए, इसके ऊपर बड़ा दो टोक मौक़िफ़ आदिल बहुत दफ़ा गवर्नमेंट भी दे चुकी है, लॉ मिनिस्ट्री भी दे चुकी है, प्राइम मिनिस्टर भी दे चुके हैं कैटेगोरिकली कि जो आइनी मुद्दत है, हम इक़्तिदार के भूखे नहीं हैं, हमारा काम कौमी ख़जानों को लूटना नहीं है। हम 3 दफ़ा वाहिद जमात हैं जो इस मुल्क में मुंतखब होकर वज़ारत उज़्मा के ऑफिस में आए हैं अंडर मोहम्मद नवाज शरीफ लीडरशिप, एंड नाउ शहबाज शरीफ साहब इज़ द प्राइम मिनिस्टर। तो हमें इक़्तिदार की लालच नहीं है। 3 दफ़ा हमने ये दफ्तर भी देखे हुए हैं, ये इक़्तिदार भी देखे हुए हैं। हम मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, मुल्क की मईशत को ठीक करना चाहते हैं, आवाम को रोज़गार देना चाहते हैं, अब जवान को रोज़गार देना चाहते हैं, कारोबार देना चाहते हैं, महंगाई ख़त्म करना चाहते हैं, इनकी लेगेसी जो मईशत को तबाह करने की है उसको ठीक करना चाहते हैं। इसलिए हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि मुल्क के अंदर अनारकी हो, फसाद हो, फितना हो। लेकिन अगर कोई ये चाहता है कि उसकी ख्वाहिशात के ऊपर इलेक्शन होंगे, जत्थों को लाकर इलेक्शन की डेट ली जाएगी, धमका कर ली जाएगी, तो वो उसकी खाम ख्याली है। आईनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद ही इलेक्शंस होंगे और इंशाअल्लाह होंगे, और अवाम ऐसे मुसल्लह जत्थों को वोट के जरिए मुस्तरद करेगी। मरियम औरंगजेब साहिबा, सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब और मुनीफ फारूक हमें ज्वाइन करेंगे तज्ज़िये के लिए। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब साहब की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। आइनी मामलात पर बात करते हैं। आज ये सब कुछ जो हुआ, क्या ये अनएक्सपेक्टेड था? आइन और कानून इसके बारे में क्या कहता है, और कल क्या हो सकता है? क्या इमरान खान साहब जो हैं, आज जो उनकी ख्वाहिश थी कि वो बनीगाला जाकर रात बसर करें, कल वो पूरी हो सकती है? क्या गवर्नमेंट उनको किसी और मुकदमे में भी अरेस्ट कर सकती है? तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब ने, और जियो न्यूज़ के एंकर पर्सन और सीनियर कॉलम वो भी हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं, मुनीफ फारूक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाइक उस्मानी साहब, आज ये सब कुछ जो हुआ, इसमें एक चीज़ कन्फ्यूजिंग है मेरे लिए, आप रहनुमाई फरमा सकते हैं कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला कर लिया कि इमरान खान साहब का जो उनकी गिरफ्तारी थी वो कानूनी थी, अब दोबारा से इस्लामाबाद हाई कोर्ट कैसे असर नो ये डिसाइड करेगी कि ये गैर कानूनी था ये अरेस्ट या ये कानूनी था? देखिए, एक सिस्टम कोर्ट में होता है कि रिमांड का जी, अगर एक सुपीरियर कोर्ट जो है वो समझती है कि इंफीरियर कोर्ट का फैसला जो है वो सही नहीं है तो वो उसको रिमांड कर सकती है। तो ये जो आज जो फैसला किया था सुप्रीम कोर्ट ने, वो एक किस्म का रिमांड था। उन्होंने रिमांड करके वापस भेज दिया हाई कोर्ट के पास कि आप हाई कोर्ट दोबारा उसको फैसला करें। तो उन्होंने कहा है कि आप अपीयर हो हाई कोर्ट के सामने और उनसे सामने पेश हो, जो कि पहले पेश नहीं हुए थे इमरान खान साहब। पहले तो उन्होंने उनकी एब्सेंस में फैसला कर दिया था। तो अब ये उन्होंने कहा है, दैट्स ऑल, और क्या, और कुछ बात नहीं। तो सर, क्या ये बेंच जो है ये वही हो सकता है, या वो जो जज साहबान थे वो अब इस फैसले से, खुसूसन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो हैं, वो वही क्या दोबारा से सुनेंगे? मतलब मैं इसलिए ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर उन्हीं जजेस के पास ये बात जाए जिन्होंने ऑलरेडी ये फैसला कर चुका है, तो वो दोबारा से किस तरह चीफ सुप्रीम कोर्ट के कहने पे गौर तो कर सकते हैं, लेकिन फिर कितना लाइकली है कि इसी डिसीजन के साथ वो रहें? नहीं, वो तो होता रहता है, ये कोर्ट में आमतौर से होता रहता है। सुपीरियर कोर्ट्स रिमांड कर देती हैं, फिर दूसरी इंफीरियर कोर्ट दोबारा उसको एग्जामिन करती है सारे केस को इन द लाइट ऑफ द डिसीजंस बाय द सुपीरियर कोर्ट, और उसके बाद अगर वो चाहें तो उसके अपने पुराने व्यू को चेंज कर सकते हैं। ठीक। और सर, ये भी बताइएगा कि क्या इन्हें किसी और केस में इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है कल ही, या वेट करना पड़ेगा? अगर कल उनको जमानत मिल जाती है और अहाते अदालत के बाहर से अगर उन्हें गिरफ्तार कर दिया जाता है,
کیا ایسا پاسبل ہے یا آج جو سماعت میں جو بات چیت ہوئی ہے, جو ریمارکس وغیرہ ہوئے ہیں, جو فیصلہ آیا ہے, یہ اب حکومت کے لیے گرفتار کرنا ممکن رہا ہے, نہیں رہا ہے عمران خان صاحب؟ دیکھیے آج جو کچھ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جو گرفتاری تھی اس کی غلط ہوئی, وہ صحیح ہے غلط ہوئی تھی, وہ نہیں ہونا چاہیے تھا جس طریقے سے گرفتاری ہوئی تھی, ایک کڈنیپنگ ہوئی تھی, تو وہ تو اپنی جگہ صحیح تھا. لیکن اس کے بعد جو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو فری کر دیا جائے, ان کو جیل میں نہیں بھیجیں گے, ان کو فری کر دیں گے, یہ جو ہے یہ کویسچنیبل فیصلہ تھا اور اس کے خلاف ریویو پٹیشن فائل ہو سکتی ہے. بصورت ابھی جو سچویشن ہے کہ وہ واپس جائیں گے ہائی کورٹ کے سامنے, وہ دوبارہ اپیئر ہوں گے. اگر وہ کنونس کر سکتے ہیں ہائی کورٹ کو, اسلام آباد ہائی کورٹ کو, کہ یہ فیصلہ غلط تھا, تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر نہیں کنونس کر سکتے تو اس صورت میں ان کو دوبارہ ان کو جیل میں جا سکتے ہیں وہ, اور جیسے ہی وہاں سے نکلیں گے ان کو پکڑ کو جیل میں جا سکتے ہیں, بھجوایا جا سکتا ہے. منیر فاروق صاحب, یہ جو سب کچھ ہوا, ایک تو شائق عثمانی صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں, لیگل فرٹرنیٹی میں کافی لوگوں کی, سینئر لائرز کی یہ اوپینین ہے کہ جس طریقے سے انہیں گرفتار کیا گیا, آج سپریم کورٹ میں بھی کہا, انہوں نے تو کہا غیر قانونی تھا, ایسا نہیں ہونا. کیا پریپریشن نہیں تھی گورنمنٹ کی, ایل پریپیئرڈ تھے یہ جو نیب, یہ آپ کو یہ سب کچھ یہ پورا جس طرح سے انفولڈ ہوا, اور دوسرا کیا آپ آج ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ غیر قانونی ان کی گرفتاری قرار دے گی؟ دیکھیے سب سے پہلے تو جو شائق عثمانی صاحب فرما رہے ہیں, کیونکہ وہ ہمارے سے بہت سینئر ہیں اور استادوں کا درجہ رکھتے ہیں, تو وہ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ جو ہائی ہینڈنڈنس دکھائی گئی عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد, وہ تو سرے سے ہی لگتا تھا اور وہ نظر بھی آ رہا تھا کہ وہ غلط تھا. لیکن میرے لیے جو تشویشناک بات ہے عادل شاہ زیب صاحب, وہ یہ ہے کہ میں چونکہ بحیثیت ایک طالب علم کے, بحیثیت ایک قانون کے طالب علم کے, اور ہماری رہنمائی جج صاحب بھی فرما سکتے ہیں کہ یہ یا انسان بیل پر ہوتا ہے یا انسان بیل پر نہیں ہوتا, یا انسان گرفتار ہوتا ہے یا انسان گرفتار نہیں ہوتا. یہ جو سیمی تحویل کا کانسیپٹ دیا گیا ہے عدالت کی طرف سے, جس کی نشاندہی جسٹس صاحب نے بھی فرمائی ہے, یہ ایک بڑا تشویشناک فیصلہ ہے. دیکھیے آپ نے عمران خان صاحب کا جو سٹیٹس تھا, اگر آپ نے کلاک کو ریورس کرنا ہے اور اسی دن 9 مئی پر لے کے جانا ہے, تو عمران خان صاحب اس دن متعدد جو تھے مقدمات, اس میں ان کے پاس ضمانت تھی, باقی کی شاید وہ لینے یا ایکسٹینڈ کرانے گئے, تو بٹ ہی واز اے فری مین ایٹ دیٹ ڈے وین ہی انٹرڈ دی پریمیسز آف دی ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ. تو آپ وہ سٹیٹس ان کا بحال کریں. لیکن کیونکہ آپ نے انہیں ایک ایکسٹرا آرڈنری پروٹیکشن دینی ہے اور ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے اگینسٹ اینی ادر اریسٹ ان اینی ادر کیس, تو آپ ان کو سرکاری مہمان بنا رہے ہیں اور عدالتی تحویل کے اندر رکھ رہے ہیں. یہ ایک چونکا دینے والا ڈیسیجن ہے جو کہ عدالت کی طرف سے آیا ہے. لیکن کیونکہ اب یہ فیصلہ آ چکا ہے تو پبلک ڈاکیومنٹ ہے, میں اس پہ بات کر سکتا ہوں. میرے لیے یہ جو ریلیف عمران خان صاحب کو دیا گیا یہ بڑا تشویشناک ہے, کیونکہ یہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کم از کم جو میرے استاد ہیں جو کہ معاملات جن سے میں رہنمائی لے سکا ہوں اس معاملے کے اوپر, اور جس طرح جسٹس صاحب بھی فرما رہے ہیں کیونکہ وہ خود بھی اعلیٰ منصب پہ فائز رہے ہیں, تو یہ میرے لیے بھی بڑا تشویشناک ہے کہ یہ اس طرح کا ریلیف جو ہے یہ کیسے دے دیا گیا, اور اس کی تو شاید کوئی نظیر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں دی گئی. اور پھر یہ کہ جی آپ وہاں رہیں اور آپ کو اتنے لوگ مل سکتے ہیں جب چاہیں, جب تک چاہیں آپ کے ساتھ رہ سکتے ہیں. پھر یہ کسٹڈی کاہے کی ہے بھائی, پھر یہ آپ یا انہیں گھر جانے دیجئے, وہ اچھا ہے اپنے تمام گھر والوں کے ساتھ, اہل خانہ کے ساتھ رہے, اور پروٹیکشن تو ریاست کی ذمہ داری ہے, ہی فارمر پرائم منسٹر, ان کے اوپر قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں تو پروٹیکشن تو ان کی کرنی ہے. تو آپ نے ان کو کس چیز سے پروٹیکشن دی ہے حضور والا, اور یہ آپ نے کس طرح کی نظیر قائم کر دی ہے. کل تو منصور چپڑاسی اور کوئی اور بیچارہ جو غریب آدمی ہے وہ بھی کہے گا کہ جناب میرا بھی پھر یہی اسٹیٹس بحال کیا جائے, باقی جو ہے. لیکن ہاں فرام دی آؤٹ سائڈ جو ان کی اریسٹ جس طریقے سے ہوئی اس پر میرا بھی اعتراض ہے. میں نے بھی پہلے دن کہا کہ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے, لیکن یہ جو کام آج ہوا ہے, اور خاص طور پر جو پھر وہ جو آڈیو ٹیپس آ رہی ہیں اور لیکس ہو رہی ہے, اس نے تو مطلب معاملے کو مزید الجھا دیا ہے. شائق عثمانی صاحب مختصراً اگر یہ بھی بتائے گا, یہ جو 2 دن جو کچھ ہوا, کیا یہ مقدمہ عمران خان صاحب کے خلاف, کیونکہ وہ تو اریسٹ میں تھے, یہ بن سکتا ہے کہ یہ آپ کے اکسانے پر ہوا تھا, آپ نے فلاں فلاں بیانات دیے تھے, وہ دیے تھے, یہ مقدمہ ان کے خلاف بن سکتا ہے؟ دیکھیے وہ تو بات کی بات ہے نا, ابھی تو وہ کورٹ کے سامنے ہے ہی نہیں یہ ایشو. کورٹ تو اس سے فیصلے کرتی ہے جو کہ ایشو ان کے سامنے ہے. وہ انہوں نے یہ جو ابھی
बात कर रहे थे जी मुनीफ वो जी हेलो जी 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 शाइख उस्मानी साहब जो अभी बात कर रहे थे वो यकीनन देखिए जहाँ उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने जिस तरीके से उनको वेलकम किया, उन्होंने कहा कि आपको देख के खुशी हुई है, ये सब कुछ है, ये बड़ा अनयूजुअल था क्योंकि आमतौर से जजेस का कॉन्डक्ट ये होता है कि चाहे वो किसी को जानते हों या ना जानते हों तो वो हर एक को उसके अपने स्टेटस के मुताबिक ट्रीट करते हैं, यानी अक्यूज्ड, पिटिशनर, डिफेंडेंट। मुनीफ फारूक साहब, शाइख उस्मानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।